نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری موضوع کا آج مقصد ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ہمارے اس دنیا میں جینے کا مقصد کیا ہے۔ کسی بھی فیلڈ میں کوئی بندہ کام کر رہا ہو، اس کو اس کی مقصد پتہ ہونا چاہیے، اور پتہ ہوتا ہے تبھی جا کے اس فیلڈ میں کامیاب ہوتا ہے۔ کسی بھی جگہ میں، کسی بھی اس میں اگر آپ جاتے ہو، اس چیز کا آپ کو مقصد پتہ ہونا چاہیے کہ میں اس کام کو کس مقصد کے لیے کر رہا ہوں، اور مجھے اس کام میں کس مقصد کے لیے رکھا گیا ہے، تب جا کے اس مقصد میں، اس چیز میں وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ 24 گھنٹے کام کر رہا لیکن اس کو مقصد ہی نہیں پتا کہ میں کس مقصد کے لیے یہاں رکھا گیا ہوں اور کس مقصد کے لیے میں کام کر رہا ہوں، تو وہ کبھی بھی اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ ملک میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے دنیا بنائی، یعنی آپ کو پیدا اسی لیے کیا ہے، زندگی اور موت کو اسی لیے بنایا ہے، یعنی انسان کو پیدا اس لیے کیا اور موت اس لیے پیدا کیا تاکہ میں معلوم کر سکوں۔ الذی خلق الموت، موت اور زندگی کو اسی لیے بنایا ہے کہ میں معلوم کر سکوں کہ آپ میں سے، یعنی تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون نیک عمل کرتا ہے۔ یہ دنیا اور موت کو، زندگی اور موت کو بنایا اسی لیے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ میں معلوم کر سکوں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزماؤ، تاکہ تمہیں دیکھ سکو کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے۔ اچھے عمل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو اچھے عمل کرنے کے لیے آپ کو مقصد معلوم ہونی چاہیے کہ مجھے اس دنیا میں کیوں پیدا کیا اور کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں، مطلب ہمارے رہن سہن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جیسے دنیا کمانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن یہ ہماری بھول ہے، بہت بڑی بھول ہے، جو شیطان نے ہمیں غافل کر دیا ہے۔ ہمارے دماغوں میں یہ ڈال دیا گیا کہ آپ کو اصل میں پیدا کیا گیا دنیا جمع کرنے کے لیے، جو مجھے سمیت آج ہم لگے ہوئے کہ کون کتنا دنیا جمع کر سکتا ہے، کون کس کے پاس، یعنی میں نے راستے میں کسی دیوار کے اوپر لکھا ہوا ہے، میں نے پڑھا کہ اگر آپ کو دنیا میں کامیاب ہونا ہے، آپ کو اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو آپ کو انگلش، یعنی کسی انگلش کی ٹیوشن پڑھانے کی وہ لکھا گیا تھا کہ آپ کو اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو آپ کو انگلش سیکھنی ضروری ہے۔ تو میں یہ لفظ دیکھ کے، سن کے تھوڑا پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں ظاہر سی بات ہے کسی مسلمان نے لکھا ہوگا۔ اور اگر آپ کا یہ تصور ہو کہ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو انگلش ضروری ہے، آج ہم ناکام کیوں ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا ہے۔ دیکھو، مجھ سمیت ہم نے جتنے بھی لوگوں نے قرآن پڑھتے ہیں، میرے خیال میں 100، 1000، 2000 لوگوں نے جتنے زندگی ان کی ہے، 30 سال، 40 سال، 500، 1000 قرآن ختم کیے ہوں گے لوگوں نے، لیکن اگر اس سے پوچھو کہ اس کا مقصد کیا ہے، کس کام کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، تو مجھے سمیت کسی کو نہیں پتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم صرف قرآن کو پڑھ رہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی جو کتاب ہے وہ قرآن شریف ہے، بہت بہترین بات ہے، بہت اچھی بات ہے، پر دنیا میں واحد کتاب بھی یہی ہے کہ بغیر سوچے سمجھے پڑھی جانے والی کتاب بھی قرآن شریف ہے، یعنی بنا سمجھے پڑھے جانے والی کتاب بھی قرآن۔ یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ پھر ہمیں جو ہر کوئی بیوقوف بنایا جاتا ہے، یعنی ہر کوئی بیوقوف بناتا ہے، یعنی پیر، فقیر، بابے وغیرہ، یہ جو ہمیں بیوقوف بناتے، اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم کو قرآن تو پڑھتے لیکن بنا سمجھے پڑھتے ہیں۔ تو جب بنا سمجھے آپ کو کسی چیز کا، بھائی دیکھو، ایک بندہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ بھائی دیکھو، ہم جب امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے تو وہ جب تھوڑی قرات لمبی کر دیتے تو وہ لوگ بور ہو جاتے ہیں، سوچتے یار، اکثر لوگ بولتے یار یہ امام صاحب اتنے لمبی لمبی آیتیں پڑھتے، اتنی
لمبی لمبی صورتیں پڑھتا ہے تو یار بور ہو جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا یہ ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے. جس دن ہمیں قرآن سمجھ میں آیا اس دن جا کے وہ قرات ہم یہ خواہش کریں گے کہ یار یہ اور لمبی ہو. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں آتی نہیں. آپ دیکھو کسی غیر جو زبان آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ اس ایسے بندے کے ساتھ اکیلے میں بیٹھ جاؤ, 2 منٹ نہیں بلکہ 1 منٹ آپ اس کی باتیں دیکھو. ایک مثال کے طور پر کسی چائنیز بندے کے ساتھ بیٹھ جاؤ 1 منٹ کے لیے, آپ کو اس کی زبان سمجھ میں نہیں آ رہا, 1 منٹ میں نہیں بلکہ کچھ سیکنڈوں میں آپ بور ہو جائیں گے. اس کی وجہ ہے کہ جس چیز جو آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے پھر آپ اس کو کیسے وہ کریں گے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور سوچ سمجھ کے پڑھیں. جب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے, اس دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے, مقصد ہی سمجھ میں نہ آئے تو پھر ہم کیسے اس منزل تک پہنچیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے انسان اور جنات کو خالص پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. یعنی ہمارا جو مقصد ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے. آخرت میں کیسے کامیاب ہونا یہ نہیں ہے کہ دنیا کی کامیابی کچھ بھی نہیں ہے. دیکھو دنیا میں اگر آپ کی نظر میں دنیا کی بادشاہوں میں ہماری نظر میں سب سے بڑا جو بادشاہ گزرا ہے آج تک ہسٹری میں وہ فرعون تھا کہ نہیں, جو نعوذ باللہ معاذ اللہ کی دعویٰ کرتا تھا. اور سب سے امیر ترین بندہ اگر کوئی گزرا ہے تو کون تھا؟ قارون, جس کی چابیاں اٹھانے کے لیے کوئی 12 قبیلے ہوتے تھے. آج وہ کہاں ہے؟ کون اس کو یاد کرتا ہے؟ اور اگر یاد بھی کرتے تو کس کے ساتھ؟ برائیوں کے ساتھ یاد کرتے, کوئی اچھائی کے ساتھ یاد نہیں کرتا. کوئی ایک بندہ بتاؤ جو فرعون کو اچھائی کے ساتھ یاد کرتا ہوں, کوئی ایک بندہ بتاؤ جو قارون کو یا اچھائی کے ساتھ یاد کرتا ہوں. لیکن اگر آپ دوسری طرف سوچیں گے تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا ہے تب تک ان کو یاد کیا جائے گا. جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کی صحابہ کو, جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان کو تا قیامت تک لوگ یاد کرتے رہیں گے. کیا ان کے پاس دولت تھی, ان کے پاس پیسے تھے, ان کے پاس بادشاہی تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا. کوئی بادشاہ نہیں تھا, عام زندگی گزارنے والے لوگ تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جب آپ نظر ڈالیں گے نا تو کتنی مصیبتوں کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری, کتنے مشکلاتوں کے ساتھ زندگی گزاری انہوں نے. وہ نہیں چاہتا تھا, انہوں نے کبھی دنیا کو نہیں چاہا, انہوں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ میں دنیا میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں. انہوں نے یہ فرمایا کہ دنیا تو ہے ہی مشرکوں کے لیے, ہمارا اصل مقصد ہے قیامت والے دن, آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے. ایک ہوتا ہے کچھ وقت کے لیے کامیابی, ایک بندہ آپ سے کہے کہ یار آپ جو ہے نا یہ چیز کر لو تو آپ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ, آپ ہمیشہ کے لیے یہ چیز آپ کی ہو جائے گی. اور ایک ہے کہ یار آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کوئی بادشاہ بنا دے, آدھے گھنٹے کے لیے, کچھ گھنٹے کے لیے, تو آپ کون سا لیں گے؟ آپ کہیں گے کہ یار بھلے تھوڑی دیر سے ہو لیکن ہمیشہ کی کامیابی چاہیے. تو بھائی یہ ایسا ہے, آپ کو ہمیشہ کی کامیابی چاہیے تو اللہ کو خوش کرنا پڑے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی, اپنی مرضی کے مطابق نہیں. اگر آخرت کی زندگی آپ اپنی مرضی سے والی چاہتی ہو تو پھر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے زندگی گزارنی پڑے گی, تب جا کے آپ کو آخرت والی زندگی آپ کی مرضی کی ملے گی. اگر آپ نے دنیا بھی اپنی زندگی مرضی کی گزاری ہو تو پھر آخرت کی آپ یہ امید مت رکھیے کہ پھر آخرت بھی میری مرضی کی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے اور ہمیں سچے مسلمان بنائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے والے بنائے اور دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیابی دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.